اپنے مہمان مقرر حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہ سے ہم درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو مجلہ منور فرمائیں۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما سلك طريقا فجا سالكا قط إلا والذي نفس محمد بيده ما لقيك الشيطان سالكا طريقا فجا إلا سلك فجا غير فج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق صد احترام اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، جو حضرات ادھر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کرسیوں پہ تشریف رکھیں، کرسیوں پہ بیٹھ جائیں۔ راستے میں کھڑے ہیں جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں، اگر مناسب لگے گزارش ہے ان سے وہ کرسیوں پہ تشریف رکھیں۔ اللہ کے سب سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور آپ کے ساتھی یہ بھی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے تھے۔ کوئی انسان اپنے اختیار سے جیسے پیغمبر نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی بھی شخص اپنی ریاضت اور مجاہدے سے صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابیت بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی اعزاز ہے۔ اللہ جل شانہ نے جن کو بہت ہی محبت بھری نگاہ سے دیکھا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انہیں منتخب فرمایا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه. کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دل کے اعتبار سے انتہائی پاکیزہ تھے۔ ان کے دلوں میں کسی طرح کی قدورت نہیں تھی، نفاق نہیں تھا ان کے دلوں میں، بہت پختہ اور مضبوط علم تھا ان کے پاس، اور ان کا رہن سہن انتہائی سادگی کے ساتھ تھا، بڑے بے تکلف تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے، اپنے محبوب کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ جیسے اللہ انسانوں میں سے
اپنے پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے حضرات صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب اعلیٰ درجے کے انسان تھے اور سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں پسندیدہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی فرق مراتب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے اونچا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، دوسرے نمبر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد بقیہ صحابہ کرام کا مقام آتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں یہ ترتیب صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک تمام مسلمانوں کے درمیان مسلم رہی ہے۔ آج کا یہ پروگرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر منعقد کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے اور کتنا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا تھا۔ حضور کی دعاؤں کا اثر ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی، الہ العالمین ابو جہل یعنی عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب میں جو آپ کے نزدیک سب سے افضل ہے، آپ کے نزدیک جو محبوب ہے، اس کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو آپ عزت عطا فرما دیجیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا یہ اسلام کی عزت تھی۔ اسی وجہ سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی کبھی نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا ہو، نیک لوگوں کے نام پر مجلس منعقد کرنی ہو تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شروعات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوتے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو قوت بخشی۔ ان سے پہلے چھپ چھپ کر عبادتیں کی جاتی تھی، چھپ چھپ کر اللہ کا نام لیا جاتا تھا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول فرمایا ہے، انتہائی جرأتمندانہ طریقے پر اللہ کے گھر خانے کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب ہجرت کا نمبر آیا ہے، صحابہ کرام چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، خانے کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا ہے کہ جس کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ سامنے آ جائے۔ پھر بات میں کہنا کہ عمر چھپ کر چلا گیا۔ آج عمر اللہ کے نبی کے دین پر عمل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ بات میں کہنا ہاں اگر مجھے جانے کی اجازت خوشی سے دیتے ہو، میرا گھر بار حاضر ہے، مال و دولت حاضر ہے، سب کچھ تمہارے حوالے، میں کچھ لے کر نہیں جا رہا ہوں، بس اللہ کے نام پر ہجرت کرنے کی اجازت اگر خوشی سے دیتے ہو بہت اچھی بات ہے۔ اور یاد رکھنا بات یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر چلا گیا۔ اگر تمہیں اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو تو سامنے آ جانا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا والدانہ تعلق تھا. اللہ تبارک و تعالی سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بھی بہت سارے مقامات پر قرآن مقدس میں سیدنا عمر فاروق کی موافقت کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے رب نے 3 مواقع پر میری موافقت کی ہے. یعنی میں نے جو مشورہ دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں نے جو رائے پیش کی ہے, میں نے جو اپنی بات آقا کی خدمت میں رکھی ہے, سیدنا جبریل علیہ السلام اسی کے مطابق اللہ کا فرمان لے کر اس دنیا کے اندر آ گئے ہیں, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی طرح کی آیات نازل ہوئی ہیں. چنانچہ مدینہ منورہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا. الزام لگانے والوں میں منافقین پیش تھے اور کچھ کمزور ایمان والے صحابہ کرام بھی ان کے دام میں پھنس گئے اور ان کی سازش کا شکار ہو گئے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قریبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلا کر مشورہ کیا کہ آخر کیا کرنا چاہیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مشورہ کیا. حضرت عمر نے برجستہ اپنی زبان سے ادا کیا ہے, سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ کی ذات پاک ہے, آپ کے حرم محترم پر, آپ کے زوج مکرمہ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے, سراسر بہتان ہے. آپ پاک ہے, آپ کی بیوی پاک ہے, پاک عورتوں کے لیے اللہ نے پاک عورتوں کا انتخاب کیا ہے, خبیث اور گندے مردوں کے لیے اللہ نے گندی عورتوں کا انتخاب کیا ہے. آپ پاک ہیں اس لیے آپ کی ساری بیویاں پاک ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم سیدنا عمر کی زبان سے نکلتا ہے. قرآن پاک کی آیت اسی الفاظ میں سیدنا جبریل علیہ السلام آسمان سے لے کر آ جاتے ہیں کہ یقیناً حضرت عائشہ پر یہ الزام لگا ہے, یہ کھلا ہوا بہتان ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں, اس میں کوئی سچائی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اہل بیت سے, آپ کے گھرانے سے کتنی محبت رکھتے تھے اور کتنا تعلق تھا آپ کو. آپ اس کا اندازہ ابھی حضرت مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہم کے خطاب میں آپ لگا ہی چکے ہیں. سیرت کے اندر بے شمار واقعات اس طرح کے ملتے ہیں, احادیث کے اندر بے شمار واقعات اس طرح کے موجود ہیں, جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے خاندان سے بہت گہرا تعلق تھا, بڑی گہری نسبت. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں, بادشاہ وقت ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, اپنے گھر سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہے ہیں, اور مسجد کے پڑوس میں حضرت عباس کا مکان تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی چھت پر ایک چوزہ ذبح کیا, اور چوزہ ذبح کرنے کے بعد جب اس کے اوپر پانی ڈالا تو کچھ چھینٹیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے کے اوپر بھی پڑ جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھئی یہ کس کا پرنالہ ہے جو مسجد کے اندر گر رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا عباس کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ اس پرنالے کو ہٹا دیا جائے. نماز کے بعد میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے ساتھ ہو لیے اور عرض کیا امیر المؤمنین آپ جس پرنالے کے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں آپ کو خبر ہے یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے لگایا گیا تھا. پاؤں سے گویا کہ زمین کھسک گئی اور جھک گئے اور کہا حضرت عباس سے کہ عباس میرے پشت پر کھڑے ہو کے اپنے گھر کا پرنالہ درست کر لو. حضرت عباس عرض
عمر نے اصرار کیا کہ میں جھکا ہوا ہوں، میری پشت پر کھڑے ہو کر اپنے گھر کا پرنارا درست کر لو، جو پرنارا اللہ کے نبی کی مرضی سے لگایا گیا ہو، عمر کی کیا مجال ہے کہ اس پرنارے کو ہٹوا دے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اشاروں پر مر مٹنے والے تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اللہ سے مانگا تھا۔ حضرت عمر کے اندر فطری طور پر، خلقی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے رعب اور دبدبہ رکھا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کھیل دکھانے والے کچھ لوگ آئے اور کھیل دکھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ علیہ السلام کے کندھوں پر اپنا رخسار رکھے ہوئے کھیل دیکھنے میں مصروف تھی۔ اتنے میں حضرت عائشہ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھتی کہ بھگدڑ مچ گئی مدینے میں، لوگ اپنے چپل جوتے چھوڑ کر بھاگنے لگے اور کھیل دکھانے والے بھی منٹوں سیکنڈوں کے اندر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ حضرت عائشہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہو گیا؟ کون سی آفت آ گئی؟ کیسی مصیبت ٹوٹ پڑی؟ لوگ کھیل دیکھ رہے تھے اور کھیل دکھانے والا دکھا رہا تھا، واہوائی لوٹ رہا تھا، آخر کیا وجہ ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو، حضرت عائشہ نے دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عمر کی آمد کا رعب ایسا پڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ اس قدر تھا کہ کھیل دیکھنے والوں کی مجال نہیں رہی، انہوں نے میدان چھوڑ دیا اور بھاگنے لگے۔ جب انہوں نے میدان چھوڑ دیا تو کھیل دکھانے والا اس نے بھی سوچا کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، وہ بھی کھیل چھوڑ کر یوں ہی بھاگ گیا، اپنا ساز و سامان چھوڑ کر یوں ہی بھاگ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ازواج کے اندر بیٹھے ہوئے، بیویوں سے بات چیت چل رہی ہے اور بیویاں نبی اکرم علیہ السلام سے کچھ بات چیت کر رہی ہیں، نفقہ بڑھانے کا مطالبہ ہے یا کوئی اور بات چیت ہو رہی ہے۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ عمر۔ دروازہ کھولا گیا، نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیکھا، اچانک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا اضحک اللہ سنک ما اضحکک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے دروازہ کھولا، میں حاضر ہو گیا، یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، پہلے سے کوئی گفتگو نہیں چل رہی ہے، آخر آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا بتلایا کہ ازواج مطہرات یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور تمہارے آنے کی وجہ سے ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی، اس لیے مجھے ہنسی آئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما لقیک الشیطان فجا سالکا قط الا سلک فجا غیر فج، قسم ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عمر جس راستے پر شیطان تم کو چلتا ہوا دیکھتا ہے، شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے، شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا رک کر حدیث پاک کے الفاظ پر غور کریے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ عمر تمہارے آنے کی وجہ سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے، بلکہ آپ نے قسم کھائی اور تاکید کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ جملے ارشاد فرمائے، قسم کھائی والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ آپ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آدمی قسم کھاتا ہے تاکہ سننے والا ہماری بات پر اعتماد کر لے، سننے والا ہماری بات سچ سمجھ لے۔
یہاں پر عمر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی ذات پر شبہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے یا ہماری بات کو سچ نہیں مانیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دینے کو سعادت سمجھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اشاروں پر مرنے والے اپنی پوری زندگی اپنا تن من دھن آپ کی مرضی پر قربان کر دینے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تردد کر سکتے تھے, شبہ کر سکتے تھے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا تھا. پھر آخر حضور کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے قسم کھا کر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. عمر جس راستے پر شیطان تمہیں چلتا ہوا دیکھتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. عمر اور شیطان دونوں ایک راستے پر چلے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آخر ایسا کیوں کہا حضور اکرم علیہ السلام نے؟ محدثین لکھتے ہیں اس کی اصل وجہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات ایک زمانے کے لیے ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ کی تعلیمات قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے رہنما ہے. قیامت تک آنے والے جو حالات پیش آنے والے تھے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر آپ علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے. آپ کو گویا معلوم تھا کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ حضرت عمر کی فضیلت کا انکار کریں گے, کچھ لوگ حضرت عمر کو بدعتی کہیں گے, کچھ لوگ حضرت عمر کو نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات سے منحرف رکھیں گے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. عمر کا راستہ اور شیطان کا ایک راستہ نہیں ہو سکتا. ایک موقع پر بخاری کی روایت ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ہر امت میں کچھ محدث ہوتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محدث کا مطلب اے ملہمون من اللہ تعالی, یعنی جن کے دل پر ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے جن کے دل کے اندر مضامین ڈالے جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے جن کے دل کے اوپر باتیں ڈالی جاتی ہیں. اور پھر آگے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر. بخاری ہی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین انا نائم, میں سو رہا تھا, اوتیت بقدح لبن, میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا, میں نے پیا اور دودھ پیا, خوب سیر ہو کر پیا, یہاں تک کہ اس کے اثرات میرے بدن کے ایک حصے میں حتیٰ کہ ناخنوں میں ظاہر ہو گئے. اور پھر آگے آقا فرماتے ہیں ثم اعطیت فضل عمر بن الخطاب, میں نے اپنا بچا ہوا پیالہ حضرت عمر کے حوالے کر دیا اور عمر نے دودھ پیا. صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے دودھ پیا اور آپ سیراب ہو گئے, آپ آسودہ ہو گئے, آپ کے بدن کے ایک ایک حصے سے دودھ کا اثر ظاہر ہونے لگا حتیٰ کہ ناخن سے بھی, اور پھر آپ نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر کے حوالے کر دیا. آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے پیغمبر کا خواب ہے, کسی ولی کا, کسی بزرگ کا, کسی عالم کا یا کسی عامی کا خواب نہیں ہے. پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے, پیغمبر کا خواب سچا خواب ہوتا ہے. وہی کے نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ سچے خواب ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 23 سالہ دور میں 22 سال سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور 6 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا پیغام جو آیا وہ خواب کی شکل میں آیا ہے. پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے, نبی اکرم علیہ السلام کا خواب ہے. صحابہ کرام کیا پوچھتے ہیں فما اولتہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں العلم,
آپ فرماتے ہیں العلم، اس کی تعبیر علم ہے۔ اللہ نے میرے دل کے اوپر جو علوم القا کیے ہیں، میرے ہر عمل سے علم ظاہر ہوتا ہے، ہر عمل سے علم معلوم ہوتا ہے، اور میرے بعد سب سے زیادہ علم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک خواب کا اور تذکرہ فرمایا، قمیص کا تذکرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بھی علم سے دی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ علم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا۔ وہ اعلیٰ درجے کے محدث، اعلیٰ درجے کے فقیہ، مدینہ منورہ کے گویا مفتی اعظم تھے، بہت بڑے درجے کے فقیہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات میں بے شمار چیزیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو کام آپ نے شروع کر رکھے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائے تکمیل تک پہنچائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے، یہ فتوحات کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیلنڈر بھی رائج کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک فوجی چھاونیاں بھی قائم کی ہیں، جگہ جگہ پر پولیس چوکی قائم کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار کارنامے انجام دیے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظائف مقرر فرما رہے تھے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے، غلاموں کی عربوں میں کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اسلام نے ان کو بھی مقام دیا، ان کو بھی حیثیت دی۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری طرف حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وظیفہ مقرر کیا، حضرت اسامہ کا وظیفہ اپنے بیٹے سے زیادہ مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ نے آ کر اعتراض کیا کہ ابو جان، یہ کسی معاملے میں تو ہم سے آگے نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں ہم سے زیادہ ان کی خدمت نہیں ہے، آخر ان کا وظیفہ ہم سے زیادہ کیوں ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کا باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے ان کا وظیفہ تمہارے وظیفے سے زیادہ مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کے اندر انصاف کی وہ مثال قائم کی ہے۔ اگر قیامت تک آنے والے حکمراں حضرت عمر کی سیرت کو اپنا لیں اور ان کے عدل و انصاف کو دیکھ کر کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہیں، خدا کی قسم دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر ملک شام سے واپس آ رہے ہیں۔ ملک شام سے واپس آتے ہوئے راستے میں ایک خاتون ملی، ان سے کچھ پوچھا کہ بتاؤ بھائی عمر کیسے ہیں؟ تمہارے حاکم جو تمہارے بادشاہ تمہارے خلیفہ ہیں وہ عمر کیسے ہیں؟ تو اس نے سب کچھ بتلایا، اپنی پریشانی بتلائی اور کہا میرا اور ان کا حساب تو اللہ کیا ہوگا۔ سنا ہے کہ یہاں شام سے نکل چکے ہیں، لیکن ان کا میرا حساب کتاب اللہ کیا ہوگا۔ آج کا اگر کوئی ہوتا تو فوراً اس کا نام نوٹ کر کے اس کے اوپر سختیاں شروع ہو جاتی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عمر کو تمہارے حالت کی خبر کیسے پہنچ سکتی؟ کیا تم نے اپنی عرضی وہاں پر پیش کی؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ یہ ذمہ داری عمر کی تھی کہ اپنے رعایا کی خیریت معلوم کرتے۔ تو حضرت عمر نے کہا تم اتنی دور رہتی ہو، عمر کیسے تمہاری خیریت معلوم کر سکتے تھے؟ تو اس نے کہا اگر عمر میری خیریت معلوم نہیں کر سکتے تھے تو مجھ پر حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ بڑھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بے شمار کارنامے ایسے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ساتھ میں ان کے غلام بھی،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ پر ایک دیگچی میں ایک خاتون کچھ پکا رہی ہیں اور پاس میں بیٹھے ہوئے کچھ بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے قریب جا کر پوچھا تو بتلایا گیا کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، صرف پانی کھولا رہے ہیں اور بچوں کو بہلایا جا رہے ہیں کہ ابھی کھانا تیار ہو جائے گا، ابھی کھانا تیار ہو جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی فوراً تشریف لائے اور بیت المال سے کچھ کھجور، کچھ جو، کچھ ستو، کچھ آٹا وغیرہ لیا اور لے جا کر اس دیگچی کے اندر ڈالا اور خود چولہا پھونکنے لگے۔ چولہا دھونکنے کی وجہ سے ان کی داڑھی جو گنجان تھی اس سے دھواں بھی نکل رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے اندر بچوں نے کھانا کھایا۔ جب بچے ہنسنے لگے تو ان بچوں کی ماں نے کہا عمر کی جگہ پر تم کو خلیفہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور گشت کر رہے تھے۔ رات میں معلوم ہوا کہ ایک قافلہ جو الگ سے کہیں سے آیا ہوا یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے اور گھر میں کچھ خواتین تھیں، ان سے ہٹ کر جو ان کے شوہر تھے، گھر کے مرد حضرات تھے، ان سے حضرت عمر گفتگو کرنے لگے۔ اندر سے کچھ کراہنے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ اندر سے کراہنے کی اور رونے کی آواز کیسی ہے؟ تو بتلایا گیا کہ ان کی بیوی کو ذہ کی تکلیف شروع ہو گئی، درد ذہ ہو رہا ہے، بچے کی ولادت کا وقت ہے۔ حضرت عمر فوراً تشریف لائے، اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو بلایا اور اپنی اہلیہ کو لے کر گئے اور اجازت دینے کے بعد اندر بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ان کی اہلیہ نے اندر سے آواز دی، امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد بنا دیا۔ جب امیر المومنین کا نام اس شخص نے سنا ہے حضرت عمر کے قدموں پر گر پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹا رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بڑے روشن کارنامے ہیں۔ ان کی زندگی کے ایک اہم کارنامہ ایک مرتبہ ان کے درمیان اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث مقرر کیا گیا کہ دونوں کے مسئلوں کو زید بن ثابت حل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، بادشاہ وقت ہے حضرت عمر، اور ابی بن کعب ان کے محکوم ہیں۔ ان دونوں میں اختلاف ہے اور ثالث بنایا گیا ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب حضرت عمر اور ابی بن کعب دونوں پہنچے، عمر کو دیکھا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے فوراً ٹوکا، زید یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے، ہم تمہاری عدالت میں مقدمہ لے کر آئے ہیں، اس لیے تمہاری نگاہ میں میری حیثیت اور ان کی حیثیت یکساں ہونی چاہیے، دونوں میں کوئی تمیز نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اب اپنی اپنی بات رکھی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات رکھی، حضرت عمر نے اپنی بات رکھی۔ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا گیا کہ بھئی کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی گواہ نہیں ہے۔ زید بن ثابت کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضرت عمر سے قسم کھلوا لیں، اس لیے انہوں نے خود ہی ابی بن کعب سے سفارش کی کہ حضرت عمر سے قسم کو آپ معاف کر دیجئے، آپ ہٹا لیجئے قسم کو۔ لیکن حضرت عمر نے پھر ٹوکا کہ زید یہ کون سی غلطی ہے تمہاری؟ مقدمہ جب آئے تمہارے پاس فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی شخص بھی ہو، کوئی بھی مدعی ہو، کوئی بھی مدعا علیہ ہو، مدعی مدعا علیہ میں ان کے مراتب کو دیکھ کر، ان کی حیثیت کو دیکھ کر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے جو جج
جج تھے ان کے وظیفوں کو بڑھا دیا تھا تاکہ رشوت خوری بند ہو سکے اور الگ سے آمدنی کی طرف ان کی توجہ نہ جا سکے. اور اس کے علاوہ جتنے جج مقرر کیے جاتے تھے، جتنے قاضی بنائے جاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے اوپر پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی کاروبار نہیں کرے گا. ان کا وظیفہ، ان کا مشاہرہ بڑھا دیا گیا تھا، ان کی تنخواہیں بڑھا دی گئی تھی، سب سے زیادہ تنخواہیں دی جاتی تھی کہ رشوت خوری کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے. بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی ہے. مدینہ منورہ سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا تھا اور جہاں جہاں تک ان کی حکومت پہنچی ہے تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل تک کے ان کی حکومت سے ظلم کا خاتمہ ہو چکا تھا. ایک مرتبہ رات کا سناٹا ہے، تاریکی ہے، ایک عورت گزر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرہ داری کے فرائض انجام دے رہے ہیں. حضرت عمر نے اس خاتون سے پوچھا کہاں جا رہی ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا رات کی اس تنہائی میں؟ اس خاتون نے برجستہ جواب دیا. اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ عمر کا انتقال ہو گیا یا تم ہی عمر. ایسا لگتا ہے یا تو عمر ابن خطاب کا انتقال ہو چکا ہے یا تم ہی عمر ہو. اس لیے کہ عمر کی موجودگی میں کسی شیطان کی اوقات نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے کسی عورت سے اس طرح بات چیت کر سکے، اس طرح اسے سوالات کر سکے، اس کو پریشان کر سکے. عمر کی موجودگی میں کسی کے اندر ایسی جرأت اور کسی کے اندر ایسی ہمت نہیں ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح انصاف قائم کیا تھا. عمر سے انسان تو ڈرتے ہی تھے. انسانوں میں خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ ان لوگوں پر تھی جو زبان سے کلمہ گو تھے لیکن دل کے اندر نفاق، دل کے اندر کفر تھا. ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ نبی اکرم علیہ السلام نے منافقین کے جو نام آپ کو بتلائے تھے کون کون سے نام ہیں تاکہ ان ناموں کو دیکھ کر اپنے حکومت میں عہدیداروں کا انتخاب کیا جا سکے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اسے ظاہر نہیں کر سکتا. پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتا سکتے ہو کہ میرے حکومت کے عہدیداروں میں کتنے منافقین ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایک منافق ہے، لیکن میں نام نہیں بتلاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست ایمانی اور اپنی ذہانت سے بھانپ لیا اور اس شخص کو معزول کر دیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جب انتقال ہوا ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام کو منع فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق تھا، فلاں موقع پر آپ کو اذیتیں پہنچائی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، فلاں جگہ پر آپ کے خلاف سازشیں رچی ہیں، پروپیگنڈے کیے ہیں. یا رسول اللہ آپ اس کے جنازہ میں شرکت نہ فرمائیے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو ان کی بخشش ہونے والی نہیں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرو گے جب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ اسے معاف کر دے گا تو میں ضرور اس کے لیے استغفار کرتا. نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی دلجوئی کی خاطر اپنا مبارک کرتا بھی عطا فرما دیا، لیکن حضرت عمر برابر منع کرتے رہے. آخرکار یہ آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ان منافقین میں سے جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے آپ ان کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھا کریں اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے ایصال ثواب نہ کیا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کیا کریں۔ یہ دل سے منافق ہیں، دل سے کافر ہیں، انہوں نے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کو چھپا رکھا ہے، زبان سے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں لیکن دل کے اندر بغض و عداوت بھری پڑی ہے، دل کے اندر دشمنی چھپی پڑی ہے، اور جو شخص دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان، اس کا کلمہ اور اس کا اسلام اور اس کے عمل صالح کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلام کے اندر ایک بڑی شاہکار شخصیت ہے، ایک بڑی اہم شخصیت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے اونچا مقام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے القاب بھی بیان کیے ہیں، مثلا حضرت عبیدہ ابو عبیدہ ابن الجراح کے بارے میں آپ نے فرمایا امین هذه الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اور آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے خوشبو ہیں، میرے پھول ہیں۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سعد کے بارے میں فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد، رحمان کا اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سعد کے بارے میں یہ بھی فرمایا ارمی فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو۔ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آپ نے فرمایا معاذ واللہ انی لاحبک یا معاذ، خدا کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے یا معاذ۔ اسی طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر، یعنی دنیا میں جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے وہ جنت میں جائیں گے، ان کے سردار سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کے فضائل میں ایک بات بڑی خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر کے اندر وہ اوصاف تھے، عمر اس بات کے مستحق تھے کہ ان کو اللہ کا نبی بنایا جاتا، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے حضرت عمر نبی نہیں ہے، ورنہ نبوت کی صلاحیت حضرت عمر کے اندر تھی۔ اگر بفرض محال نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر بنائے جاتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ میرے اوپر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے ان کے دل کے اوپر اسلام کی باتیں، خیر کی باتیں، دین کی باتیں القا کی جاتی ہیں، الہام ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص فیروز نامی ایک شخص کسی کام کے لیے آتا ہے، سفارش کروانے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ناجائز سفارش کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منصوبہ بنا لیا، پلاننگ کر لی، اس نے طے کر لیا کہ عمر کو اس دنیا سے ختم ہی کرنا ہے۔ آخرکار ذی الحجہ کا مہینہ، جو مہینہ ابھی گزرا ہے، ذی الحجہ کی 27 سے 28 تاریخ تھی، فجر کی نماز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے نماز پڑھا رہے تھے، آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں پر گر پڑے، آپ نے عبد الرحمن
آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز مکمل کرائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑے رہے اور جب نماز مکمل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ مجھے کس نے مارا ہے, کس نے مجھ پر حملہ کیا ہے؟ جب بتلایا کہ آپ نے ٹھنڈی سانس لی, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہے. اور پھر اسی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں آتی ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ایک بڑی اہم شخصیت تھے, اسلام کی عزت کے پاسبان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا, جس طرح حضور اکرم علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا, اسی طرح نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب مسئلہ آ رہا ہے. حضرت عمر آخر وقت میں انتقال سے کچھ پہلے اپنی خواہش ظاہر فرماتے ہیں, اپنے بیٹے سے عرض کرتے ہیں کہ جاؤ اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ جس میں ابو بکر صدیق اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدفون ہیں, جا کر ان سے اجازت مانگو اور کسی طرح کے ان کے اوپر سختی نہ کرنا, بس ان سے اجازت مانگو کہ میری آخری خواہش ہے, میری دلی تمنا ہے کہ اپنے دونوں رفیقوں کے بغل میں ہمیشہ کے لیے آرام سے سو جاؤں, ہمیشہ کے لیے ہماری آرام کا اللہ کے نبی علیہ السلام کا پہلو ہو. جب ان کے صاحبزادے پہنچتے ہیں, امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے روک رکھی تھی, یہاں پر میرے شوہر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرے والد محترم سیدنا صدیق اکبر ہے, اور جو تیسری جگہ ہے میں نے اپنے لیے روک رکھی تھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش ہے اس لیے میں ایثار کرتی ہوں اور اپنے جگہ میں ان کے لیے تدفین کی اجازت دیتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے آرام سے سو گئے, اور قیامت کے دن انشاءاللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی جگہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیں گے. بہرحال حضرت عمر کی زندگی ہم کو جو پیغام دیتی ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر ہم رہیں, ہمیشہ عدل و مساوات سے کام لیں, انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اپنے گھر کا معاملہ ہو, ہم کسی ادارے کے ذمہ دار ہوں, کسی تنظیم کے سربراہ ہوں, کسی سوسائٹی کے مالک ہوں, کسی مسجد کے متولی ہوں, کسی مدرسے کے ناظم ہوں, یا کسی سیاسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اہم پیغام ہے کہ عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. کبھی قرابت کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے, احسانات کی وجہ سے, یا کسی اور کے دباؤ میں آ کر ہمارا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مبنی بر انصاف ہونا چاہیے. اپنی وجہ سے کسی کو دباؤ میں لا کر غلط بیان نہیں لینا چاہیے, ہمیشہ انصاف کی بات کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت اہم روشن بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کی زندگی میں ہر کس و ناقص کو, ہر معترض کو یہ حق حاصل تھا کہ برسر عام عمر سے سوال کر لے, وہ عمر سے پوچھ لے امیر المومنین یہ آپ نے کون سا کام کیا ہے, اور حضرت عمر جواب دینا اپنا فریضہ سمجھتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ جب سارے مجاہدین میں چادریں
چادریں تقسیم ہوئی سب کو ایک ایک چادر ملی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جمعہ کے دن منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے بدن پر دو چادریں ہیں, ایک چادر پہنے ہوئے ہیں اور ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں. ایک دیہاتی شخص, ایک معمولی قسم کا آدمی ان کے درمیان کا, وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین ہم آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک آپ میرے اس سوال کا جواب نہیں دے دیں گے. سوال کیا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم کو ایک چادر ملی ہے, فلاں کو ایک چادر ملی ہے, فلاں کو ایک چادر ملی ہے, سب کو ایک ایک چادر, اور آپ کے بدن پر دو نئی چادریں کیسے آ گئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ ان کا جواب دے دو. حضرت عمر کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ دراصل میرے والد کے جسم پر دو چادریں اس وجہ سے ہیں, میں نے اپنی چادر اپنے والد کو ہبہ کر دی ہے, اس لیے باپ کے بدن پر دو چادریں ہیں, ورنہ ایک چادر جیسے عام ایمان والوں کو ملی تھی اسی طرح ایک چادر عمر کو بھی ملی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی مسلمان اور ذمی کے درمیان امتیاز نہیں بنتا جاتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں کوئی مسلمان اور غیر مسلم رہ رہا ہو اور پھر جب کوئی معاملہ پیش آ جائے, اختلاف کی نوبت آ جائے تو مقدمے میں غیر مسلم پر مسلمان کو ترجیح دی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا تھا, سب کی باتیں برابر سنی جاتی تھی اور حق فیصلہ ہوتا تھا, انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا تھا. جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے تھے. یہی تو وجہ ہے سیدنا امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب, اپنی معرفۃ الاعلی کتاب بخاری شریف کا جب انتخاب فرماتے ہیں تقریباً 5 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے تقریباً 6 یا 7.25 ہزار حدیثیں اس میں لکھتے ہیں, تو سب سے پہلی حدیث کے لیے جس راوی کی طرف ان کی نگاہ پہنچتی ہے وہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کی روایت سے بخاری شریف کا آغاز فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری شریف کا آغاز فرمانے کے بعد بخاری کی اہمیت اور دوبالا ہو جاتی ہے. حضرت عمر کی ایک بڑی اہم بات امام بخاری نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا, یاد رکھو کسی بھی طرح کی ذمہ داری حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کر لینا, مسائل سیکھ لینا. جیسے بیوی کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنا ہے تو شادی سے پہلے شادی کے بعد کے مسائل سیکھ لینا. تمہیں باپ بننا ہے, باپ بننے سے پہلے اولاد کی تربیت کے اصول سیکھ لینا. تمہیں کسی جگہ کا ذمہ دار بننا ہے, ذمہ دار بننے سے پہلے مسائل سیکھ لینا تاکہ کسی وجہ سے تمہاری وجہ سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو, ناانصافی نہ ہو. ہر ایک کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا جائے, ہر ایک کے ساتھ سچائی, ہر ایک کے ساتھ امانتداری کا برتاؤ رکھا جائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کیا جائے. بھلا یہ کوئی تسلیم کر سکتا ہے کہ آدھی دنیا کا حکمراں ہوتے ہوئے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے اس میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. بس اوقات یہ بھی آ رہا ہے کہ دروازے پر ایک شخص کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے, حضرت عمر کو پکار رہا ہے, حضرت عمر نکلنے میں تاخیر کرتے ہیں. اور حضرت عمر کا مقام اللہ کی نظر میں بھی کتنا ہے. دریائے نیل واقعہ سنا ہوگا, خشک ہو جاتا ہے, ایک چٹھی لکھتے ہیں پانی جاری ہو جاتا ہے. مدینے میں زلزلہ آتا ہے, کوڑا زمین پر مارتے ہیں, زمین زمین رک جاتی ہے, زلزلہ ختم ہو جاتا ہے. وہ عمر جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے. بعد میں بتلاتے ہیں کہ دراصل میرے پاس کپڑے نہیں تھے, اپنا کپڑا دھل رکھا تھا اور اسے سوکھنے میں تاخیر ہوئی ہے, اس لیے مجھے گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی. اپنا کپڑا خود دھل کر کے خود نکلے ہیں, پھر دیر ہوئی ہے. میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ مختصر سے لمحات ہیں, میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. حضرت عمر کی وہ شخصیت یکم محرم الحرام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ
بلکہ پورے عالم کے حکمرانوں کو، محکوموں کو، سب کو حضرت عمر کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.